تو آج کی جو ہماری گفتگو تھی، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سکون کلینکل ماڈل میں جو جا بجا ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے رہتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے کلینکل سائیکولوجیکل فلسفیز کو اور کلینکل سائنس کو امپروو کرتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم نے 5 چیزوں کو اسپیسیفکلی قرآن پاک کی آیات کے حوالوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان 5 چیزوں میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، لاس، گریف اور ٹراما۔ تو اب یہ ڈیتھ بھی ایک ٹراما ہے، کسی انسان کی قریبی رشتہ دار کی فوتگی ایک ٹراما ہے، بعد میں PTSD اس پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ لاس بھی یہی ہے، اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان 5 چیزوں کو آج ہم نے دیکھا، ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما۔ اور جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلی چیز کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور ڈپریشن اور انگزائٹی آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ دنیا جنت کیوں نہیں ہے؟ تو جنت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ٹیسٹیفیکیشن چل رہی ہے۔ تو جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا آنا ہے نیگیٹو پرسپیکٹو میں، وہ بھی آزمائش کے لیے ہے، اور اس میں شیطان کا بھی بھرپور کردار ہے۔ اور 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کی، ایک پریونشن اور دوسری رسپانس۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پریونٹ کرے خود کو ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، لاس سے، گریف سے، ٹراما سے، تو وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پاک سے ہدایت کا حصول کرے، اس کے بعد اللہ پر ٹرسٹ کرے، پھر اللہ کے رب ہونے پر ٹرسٹ کرے، اللہ کے رب ہونے پر ٹرسٹ کرے، اللہ کو سپرد کر دے اپنا آپ، اللہ سے دوستی کرے، دوستی کرنے کا خواہاں ہو، اور احسان کرے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے، پرہیزگار۔ تقوی کا بھی میں نے ایک نشست میں بتایا، تقوی کا آسان ترین مفہوم سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ نیگیٹیولی تھنکنگ نہ کرے، پازیٹیولی تھنکنگ کرے، بس یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہو۔ پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ دیکھتے ہیں تو اگر کوئی انسان پازیٹیو تھنکر ہے، آپٹیمسٹک ہے، پازیٹیولی سوچتا ہے، ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی، تو متقی ہر تصویر کے مثبت رخ پر غور کرتا ہے اور منفی رخ سے خود کو بچاتا ہے، وہ ہے متقی، پازیٹیو تھنکر۔ تو تقوی حاصل کرے، پھر تزکیہ نفس کرے۔ اس سلسلے میں بھی کافی دفعہ میں بات چیت کر چکا ہوں، اس کے لیے پورا ایک ماڈل میں نے پروپوز کیا ہے تزکیہ نفس کے لیے۔ اور پھر صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اعمال صالحہ بجا لاتا رہے اور صدقہ و خیرات بھی کرے، تو پریونٹ رہے گا ڈپریشن سے اور انگزائٹی سے۔ اور اگر کسی کو ہو چلا ہے خدا نخواستہ ڈپریشن اور انگزائٹی، ڈائگنوزڈ ہے، اور قرآن پاک سے مدد چاہتا ہے کہ قرآن پاک اس کو یہ بتائے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو کیسے ختم کیا جائے گا، تو اس سلسلے میں 3 چیزیں: معیت الہی پر یقین رکھے، اللہ کی کمپنی کو محسوس کرے، اور خود کو اللہ کی ملکیت سمجھے۔ میری اگر کوئی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے تو وہ مجھے کہے کہ قبلہ خفا مت ہونا، میں آج چلنے کے موڈ میں نہیں، اس کی کیا اوقات، اس کی کیا مرضی، میری مرضی چلنی چاہیے، چونکہ مالک میں ہوں، میں چاہوں گا تو گاڑی چلاؤں گا، موٹر سائیکل چلاؤں گا، تو میری اگر کوئی بھی پراپرٹی ہوگی اس پر میرا تصرف ہوگا۔ اسی طرح سے انسان اگر خود کو اللہ کی پراپرٹی سمجھے گا کہ اللہ کا تصرف مجھ پر موجود ہے، اللہ مجھ پر تصرف فرماتے ہیں، اور میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میری مرضی کی کوئی حیثیت ہے، نہ میری چاہت کی کوئی حیثیت ہے، میں اللہ کی ملکیت ہوں، اس چیز کو سمجھے اور اللہ سے مدد چاہے، استعانت چاہے۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے کہ یا اللہ
یہ جو نیگیٹو ڈپریشن اور نیگیٹو انگزائٹی، نیگیٹو پرسپیکٹو میں جو مجھے پینفل، میرے لیے جو پینفل ہے، جس سے میں اریٹیٹ ہوتا ہوں، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ اپنی انگزائٹی اور ڈپریشن جو بادی النظر میں لگتا ہے اس سے اریٹیٹ نہیں ہوتے، خدا نخواستہ ثابت قدم رہتے ہیں. تو ایسی ڈپریشن اور ایسی انگزائٹی جس سے کہ انسان اریٹیٹ ہو، خود بھی چاہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنا چاہے، دوائیاں کھانا چاہے، تھیراپی لینا چاہے، تو ظاہری بات ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے رجوع اللہ کرے، اللہ سے استعانت چاہے، مدد چاہے. تو نہ صرف یہ کہ ڈپریشن اور انگزائٹی بلکہ تمام تر مینٹل ڈس آرڈرز اللہ تعالیٰ ہی ختم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنساتے اور رلاتے ہیں. وہ ادھا کا وہ اب کا، اور اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ نفس فرماتے ہیں. تو آج کی گفتگو میں ہم نے ڈپریشن، انگزائٹی، لاس، گریف اور ٹراما کے سلسلے میں قرآنی حوالہ جات کی روشنی میں کچھ مفید باتیں کی. امید ہے کہ آپ اس کو اپنے سائیکو تھراپیوٹک سیشنز میں اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی استعمال میں لے کے آئیں گے، اور ان باتوں کو اپنی ذاتی زندگی کا بھی حصہ بنائیں گے.